اے جناب سیدہ کے لخت جگر آقا غلام دربار میں حاضری چاہتا ہے، اجازت ہو تو میں بھی آیا ہوں، میں آ جاؤں۔ میرا مولا نے فرمایا آؤ ہمارے دوست ہماری بارگاہ میں، آپ نہیں آؤ گے تو کون آئے گا؟ مولا نے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا تیری آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ آپ کو سویا نہیں ہے؟ فرمایا مولا جو آپ نے فضائل سنائے تھے ان کی وجہ سے جگر پھٹتا ہے، کلیجے میں طاقت نہیں برداشت کرے، اجازت نہیں میں کسی کو سنا سکوں، اس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی، فضائل برداشت نہیں ہو رہے، سینہ پھٹتا ہے، چاک ہو رہا ہے، اجازت دے۔ مولا نے فرمایا نہیں، یہاں ایسا کوئی شخص نہیں جس کو تو سنائے، ایسا کر مدینے سے باہر چلا جا، بیرون از مدینہ بیرا بیر از اونجا چاہ پیدا نہیں کنا، وہاں جا کے گڑھا کھود، چاہ کنویں کو کہتے ہیں، گڑھا کھود اونجا بگوید کہ مجھے فرزند ابن فرزند، امام ابن امام، معصوم ابن معصوم، مجھے امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا ہے، میرے بابا زین العابدین نے مجھے باقر کو بتایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے بابا حسین مظلوم کربلا نے گود میں بٹھا کے بتایا، مظلوم کربلا آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرا بھائی حسن میرے ساتھ تھا، مجھے بابا علی المرتضی نے دونوں دانوں پہ بٹھا کے اپنے نانا کے فرمان سنائے، پھر انہوں نے فرمایا جب میرا بچپن تھا بابا علی نے کہا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود میں یعنی رحل نبوت میں قرآن کو پڑھایا، رحل نبوت کو عیاں کیا، شگافتہ کیا، پھیلایا، اس میں علی کو گود میں بٹھایا اور مجھے محمد مصطفیٰ نے نقل کیا اور محمد مصطفیٰ نے میں علی کو بتایا، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے علی کی اتنی عظمت ہے، اگر علی کی محبت دل میں نہ ہو تو وہ تیری نماز تیرے منہ پہ ایسے ماری جائے گی جیسے کسی کا پورا اچھے طرح تو مراقہ کیا جاتا ہے۔ علاقہ فارسی میں اور پشتو میں زبان میں کہا جاتا ہے مقالہ، یعنی ایسا انداز میں شکل ہوتی ہے پہچانی نہیں جا سکتی کہ یہ بھیڑیا ہے یا کوئی انسان ہے، یعنی بغض رکھنے والے کے لیے اتنی ہے۔ عزیزان گرامی یہ شخص بیرون مدینہ چلا گیا، وہاں گڑھا کھودا اور وہاں فضائل بیان کیے، فضائل بیان کرنے کے بعد واپس آیا، فرمایا مولا آپ کو سینے کو سکون آیا، آپ کی حالت کا پسند محسوس کر رہا ہوں، لیکن کمال ہے آپ کی جان کے بڑے فضائل بڑی عظمت رکھتے ہیں، میرا تو سینہ پھٹ رہا تھا، کہا جہاں پتھر انہوں نے وہ پہاڑ کو کھودا چاہ بنایا وہاں پہ دیکھا نہیں جس کو فضائل پہاڑی کو سنائے تو اس کی کیا صورت ہوئی؟ امام ہیں جانتے ہیں کیا صورت ہے۔ امام نے کہا ارجع الی القدام، اپنے قدموں پہ واپس جا، انظر بنفسہ، آپ خود جا کر دیکھیں وہاں کیا حالت ہے۔ میرے بزرگوں یہ شخص پھر واپس چلا گیا، امام بتا سکتے تھے، واپس چلا گیا، کافی دیر دیکھتا رہا، یہاں بڑی خشکی تھی، صحرا میں بہت خشکی تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا اور لکڑیاں ایسے یہ درخت نظر آ رہے تھے جیسے بالکل کسی چیز کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، کسی نے یہاں گہر کے کھڑی کی ہیں ایسے لگتا تھا، لیکن آپ دیکھا درختوں کے پھل بھی اگے ہوئے ہیں، سبزہ بھی آیا ہوا ہے اور چشمے ہی چشمے اور پانی ہی پانی، یعنی ایسا لگ رہا تھا صحرا بھی علی ولی اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا وہ جو لکڑیوں کو فضائل سنائے تھے انہوں نے بھی یہ کان میں کہیں طرح کسی طرح سن لیے، زمین نے تو سنے نا، زمین نے کیا کیا وہ بھی بتاتا ہوں، درختوں میں کے کانوں تک ان کی سماعتوں تک یہ آواز گئی فضائل علی کی، ان کے اندر جو بھی خزانہ چھپا ہوا تھا انہوں نے میوے دینے شروع کر دیا۔ کہا مولا میں دیکھتا رہا کہ کہاں میں نے فضائل بیان کیے تھے، دیکھتا دیکھتا ہاں وہ دو پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ میں نے گڑھا کھودا تھا، دیکھا تو وہاں دیکھا، گنتی کی، گنتی کرنے کے بعد مولا کے پاس گیا، فرمایا مولا میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں تو صحرا کی حالت بھی بدل گئی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا مولا جو آپ نے مجھے فضائل سنائے تھے میرے بابا علی المرتضیٰ کے یہ فضائل ہیں، اللہ نے یہ بیان کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہ حسن مجتبی علیہ السلام، حسین علیہ السلام، زین العابدین سید الساجدین نے اپنی جان کے فضائل بیان کیا ہے، میں نے جو آپ کو سنا ہے، آپ نے مجھے جو سنا ہے آقا میں نے وہاں دیکھا ہے جہاں گڑھا کھودا تھا وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کیا ہے، لیکن ایک جگہ پہ کیوں وہ پتھر بھی میں نے پہچانے، وہ سب جگہ پہچانی،
چشمے پھوڑ دے تو تیرے اندر کیا طاقت تھی جو فضائل سن سکے؟ فرمایا نام علی میں اتنی طاقت ہے. ایک شخص مدینہ سے جا رہا تھا, آپ تو نہیں گئے, ایک شخص مدینہ سے جا رہا تھا, بس 5 منٹ ہے میرے پاس, واقعہ جو مجھے بتایا گیا تھا اس میں تمام کر رہا ہوں. ایک شخص مدینہ سے جا رہا تھا اور راستے میں کوفہ سے جا رہا تھا مدینے کی طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے. فرمایا کہ مولا اپنے مولا کی بھی زیارت ہو جائے گی علی بن ابی طالب کی. کوفہ سے توجہ میری طرف رہے, میں بہت جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور اس کے بعد جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے اس کے 2 جملے بھی ذکر کرنا ہے کہ میرا وہ فرض یہاں پہ آنا پورا ہو جائے. سلام پڑھیں محمد. یہ شخص جا رہا تھا, عزیزان گرامی میرے بزرگوں نوجوانوں, فضائل سنیں, سکون پائیں. فضائل بہت ہیں, لیکن علی المرتضیٰ کے بارے میں پاک پیغمبر نے بھی فرمایا یا علی تیرے اتنی فضائل ہیں, کاش مجھے اپنی امت کے گمراہ ہونے کا خدشہ نہ ہوتا. میں محمد حکم الہی سے زبان الہی پہ چشمے جاری کرتا, ہر لفظ بلفظ پہ لوگ سجدے کرتے, اور مجھے ڈر ہے کوئی تیرے فضائل سن کے مشرک نہ بن جائے. اللہ اکبر. اس کی دلیل دے دیتا ہوں, مظلوم کربلا آقا حسین علیہ السلام نے کربلا میں سجدہ کر کے بتایا, وہ اتنا عظیم ہے جس کو حسین بھی سجدہ کر رہا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی وہ اس شب کو مظلوم کربلا کے بابا علی بن ابی طالب, ابو طالب کا لخت جگر, فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر, وہ پارا, وہ قرآن جو ایک رحل میں فاطمہ بنت اسد میں محفوظ تھا, غلاف میں تھا, وہ گھر بھی نماز پڑھ سکتے تھے. 19ویں رمضان کو مسجد کوفہ میں سجدہ کر کے بتایا تھا. وہ کتنا علی علی ہے جس کو علی سجدے کر رہا. اب اس سے اندازہ لیں کتنی عظمت کا مالک ہے. یہاں پہ ایک جملہ مترجہ سنا دوں, میں اگلا جملہ جو سنانے لگا وہ بعد میں سنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, مولا علی المرتضیٰ مسجد نبی میں میرے پیار نبی کی ابتدا میں نماز پڑھی اور بغل گیر ہوئے, اور فرمایا کہ یا علی تجھے اللہ نے حسن حسین عطا کیے ہیں, بڑے حسین پھول ہیں, بڑے خوبصورت پھول ہیں, لیکن بتا تو حسین سے زیادہ محبت کرتا ہے یا امام محمد سے؟ سبحان اللہ. ہم بھی تو اپنے بچے سے کہتے ہیں نا تو ماما کا پتر ہے یا بابا کا پتر ہے, تو جو ہے ایسا نہیں کرا. فرمایا کہ بتا تو یا علی آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میں محمد سے؟ فرمایا یا رسول اللہ حسین آپ کا بھی بیٹا ہے, میرا بھی بیٹا ہے, لیکن آپ کی وجہ سے شہرت ہے حسین کی, میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. فرمایا اچھا بتا حسن سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے محمد سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ فرمایا آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ بہشت کے 2 پھول ہیں, میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں, لیکن یہ دونوں پھول اگر ضرورت پڑے تو میں نبوت پہ قربان کر دوں, مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے. جملہ بڑا حسین دینے لگا. توجہ عزیزان گرامی, اہل عقیدہ کے لیے, ان کے لیے جن کے پیشانی پہ ولایت کے سجدوں کے چراغ ہیں, یہ ان کے لیے جملہ ہے اور ان کی عبادت میں مزہ آئے گا. پھر فرمایا پتا سیدہ زہرا سے محبت زیادہ کرتا ہے یا میں محمد سے؟ فرمایا یا رسول اللہ یقیناً الفاطمہ, تو نبی پاک نے فرمایا انا مشتاق ہوں, میں جب مشتاق ہوتا ہوں جنتی خوشبو کا تو میں زیارت ہوں, میں زائر ہوں, میں زیارت کرتا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کی. فاطمہ تو رائحۃ الجنہ, فاطمہ جنت کی خوشبو میں سے حسین ترین خوشبو ہے. پھر سیدہ کی عظمت کے بارے میں فرمایا, آپ نے خود فرمایا یا رسول اللہ کائنات میں دنیا میں اگر کسی نے بہشتی حور کی زیارت کرنی ہو میری فاطمہ کو دیکھے, کائنات میں بہشتی حور کو دیکھنا ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا آپ مجھ سے محبت کرتا ہے یا فاطمہ سے؟ کہا یا رسول اللہ میری زوجہ, میرے حسنین آپ پر قربان, میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اب آخری سوال, فرمایا یا علی بڑی محبت کرتے ہو؟
बड़ा शुक्रिया। नबी से मोहब्बत करना शियों का काम नहीं है, हर इंसान अहले ईमान मोहब्बत करता है, लेकिन उस तरह मोहब्बत करें जिस तरह अली ने की है। एक का दामन पकड़ के किसी के बुग़्ज़ में नबी के भी खिलाफ चलना ये ईमान नहीं है। मैं जुमले दे रहा हूं आपकी अपनी मर्जी, अगर कुरान पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, फिर फरमाया अच्छा आखिरी सवाल है या अली या अबुल हसन है, हसनैन के बाबा, बता तू मुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है या उस वहदहू ला शरीक से? अब देखता हूं कौन से हसीन लबों की मुस्कुराहट आती है और जबान पे दरूद जारी होता है और नारा लगाते हैं। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, अब सवाल जितना मुश्किल होता जाए ना तो इंसान सोचता है, लेकिन जैसे बाकी सवालों के जवाब दिए जा रहे थे, इसका जवाब भी मेरे मौला ने उसी तरह दे दिया, बिला फासला बगैर किसी सोचे कह दिया, या रसूलल्लाह, अगर मैं तेरी नबूवत का भी कायल हूं तो उसकी मोहब्बत में तुझे नबी मानता हूं। अल्लाह अकबर। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, ये है मोहब्बत। लिहाजा ये शख्स मदीने से, टाइम खत्म हो गया ना, जज़ाकुल्लाह, बस मदीने से ये आखिरी जुमला जिसके दरमियान में एक जुमला और आ गया था। शख्स जा रहा था, बता रहा हूं कि विलायत अली में मोहब्बत अहले बैत में कितनी चाशनी मिठास और ताकत है। शख्स जा रहा था मदीने की तरफ और रास्ते में दरिया आया और मौला इमाम कायनात रास्ते में मिल गए। इसने पहचाना नहीं है कि ये अली है। फरमाया या अय्युहल मुसाफिर ऐन तज़हब, तू कहां का मुसाफिर है, कहां जाना चाहता है? अना मुसाफिर मअकुम, मैं भी तेरे साथ सफर करना चाहता हूं। फरमाया आजा, मैं भी तेरे साथ सफर करते हैं और बड़ी खुशी हो रही है। कूफा से हम इकट्ठे जाते हैं, सफर खत्म हो रहा है, कूफा से इकट्ठे जाते हैं, मैंने भी मदीने जाना, तू भी मदीने चल। दरमियान में एक दरिया आया, साहिबाने अकीदा, दरिया आया। जैसे ही दरिया आया तो ये शख्स जो कूफा से जा रहा था मेरे मौला से कहता है, इसको पता नहीं ये कौन है। कहता है अच्छा यार, तेरा मेरा सफर इतना ही मौका गया। फरमाया क्यों? कहा मेरे कदम रखा वो पानी बर्फ बन गया, बर्फ पे चलते हुए घोड़ा, और ये खुद उस दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो देखने लगा कि वो जो मेरा साथी था वो कहाँ है। देखा तो बिल्कुल घोड़े के कदम में अबू तालिब का बेटा खड़ा हुआ है। फरमाया यार तू तो मुझसे भी तो बड़ा आमिल लगता है। फरमाया जी बता कौन सा अमल करता है? कहा पहले तुम दसा मेरे मौला ने कहा पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। ये होती है ना मोहब्बत। मसला मैं भी एक दो तस्वीरें पढ़ता हूँ, लेकिन जब अहले इल्म साहिब तकवा के पास बैठे होता हूँ तो मेरी बड़ी जुस्तजू होती है। तवीज़ भी लिखता हूँ तो चलो मैं आपसे तवीज़ पूछूं, दाम भी पूछूं और मैं भी आपको बताऊंगा, शौक पैदा होता है। मेरे मौला ने कहा मेरा वादा हुआ बताऊंगा, पहले तुम बताओ कि क्या अजमत है, कि क्या कौन सी तस्वीर करके आए हो। अज़ीज़ान गिरामी सुने के जुमला बड़ा लतीफ। फरमाया वादा हुआ ना कि तू बताएगा तू कौन सा अमल करता है? कहा हाँ। कहा तू जा कहां रहा है? कहा मैं मदीने में जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहा है? कहा अपने नबी की भी ज़ियारत करनी है, जिस नबी ने अली का तारुफ करवाया उसकी भी ज़ियारत करनी है, जिसकी मैं तस्वीर पूरी जिंदगी पढ़ पढ़ के मुश्किलात को खत्म किया, निचोड़ दिया, पाँव में रोंदा है। आज उस अली का दिल चाह रहा था कि कूफा में आज रात ना गुजारूं, मैं मदीने में जाके गुजारूं। आज उस अली की भी ज़ियारत कर दी है। अज़ीज़ान गिरामी फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया ज़िक्र अली में इबादत अल्लाह इतना सलीम, लेकिन अकीदा होगा तो काम मजा आएगा। फरमाया मेरे नबी ने फरमाया जो भी मुश्किल हो मेरे भाई की तस्बीह पढ़ो और तुम्हारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। मैं जब भी कूफा आया हूँ, कूफे से वापस मदीने गया हूँ, मैं या अली की तस्बीह करता हूँ, मैं अपनी तमाम मुश्किलात ये दरिया अबूर कर लेता हूँ। फरमाया अब्दे खुदा उस अली को अगर तेरे सामने आए पहचान नहीं जाएगा। कहा यार मजाक न कर, अब तू वो अमल बता, तू अपनी बात को टालना चाहता है, वो अमल बता जिसकी वजह से तू भी आया। मैं आया तो पानी पर बन गया, तू आया तो पानी पे चढ़ के आ गया, ये क्या वजह है? कहा अब्दे खुदा अब आंखें खोल, जिस अली की तूने उंगलियों पे तस्बीह पड़ी है, आना इमाम का तेरे सामने वो अली वलीउल्लाह खड़ा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी बस
خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک اور حدیث میری مرضی سے سن لیں, یہ آپ کی مرضی کا ٹائم تھا. حدیث ہے رب قال القرآن والقرآن یلعنہ. بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں, قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے, قرآن ان کو شابش دیتا ہے, قرآن ان کے لیے گڈ بائی کہتا ہے جب وہ قرآن بند کرتے ہیں, قرآن ان کو دعائیں دیتا ہے. عزیزان گرامی, پھر آگے والی حدیث کا حصہ ہے, بعض ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ, اے آقا وہ کون ہے جن پر قرآن لعنت کرتا ہے, جن پر قرآن شابش دیتا ہے؟ فرمایا جو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, سبحانہ و تعالی کے لیے ہے. رب العالمین جو عالمین کا, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب عربی کے لفظ ترجمہ کرنا, جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. پھر فرمایا قرآن پڑھتا ہے واللہ خیر الرازقین, اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے. عزیزان گرامی, فرمایا قرآن اسی کو شابش دیتا ہے جو اللہ کو رازق بھی مانے, رب بھی مانے اور رزق دینے والا بھی مانے. لیکن ایسا نہ ہو قرآن پہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین, اپنی محافل میں رب کسی اور کو کہے, قرآن ایسے قاری پہ لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے. قرآن بعض پر لعنت کرتا ہے, یعنی قرآن پڑھنے والے پر قرآن لعنت کرتا ہے. پوچھا گیا اور کون ہے؟ فرمایا وہ شخص, آخری جملہ فرمایا وہ شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو یہ آیت پڑھے یا قرآن میں یا نماز میں یہ آیت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, جو قرآن کو یہ آیات پڑھے, قرآن پڑھے, نماز پڑھے اور جناب زہرا کے دشمن سے جرا نہ ہو, قرآن ایسے قاری پہ لعنت نہ کرے تو اور کیا کرے. اس میں نے 25 آیات لکھی ہوئی ہیں, کبھی پھر موقع ملا تو میں آپ کو فقط اسی حدیث پہ سناؤں گا قرآن شابش کسے کہتا ہے اور لعنت کس پہ کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور فرما. اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے شرفا معزز و محترم اہل عقیدہ تشریف فرمائے, میرے اللہ انہوں نے عظیم میلاد کا جشن کا انتظام کیا, میرے اللہ اہتمام کیا, میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اسے شرف قبولیت نصیب فرما. اے میرے اللہ محمد و محمد کا واسطہ امام زمانہ کا ظہور فرما. اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنی مومنن مریض ہیں انہیں لباس عافیت شفا کاملہ عطا فرما. اے میرے اللہ, سب مل کے آمین کہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن آمین ضرور کہا کر, اگر چاہتے ہیں دعا جلدی قبول ہو اجتماع کی تلاش کر, وہاں چلا جا جہاں اجتماعی دعا ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کسی کی ایک آمین کے انتظار میں کسی کی 40 سال کی دعائیں ہوں. مولا فرماتے ہیں تو آمین کہے گا اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی, اس کی دعائیں قبول ہوں گی, اس کی مشکلات حل ہوں گی. ان مشکلات کے حل ہونے کی وجہ سے اللہ تیری مغفرت فرما دے گا. اے میرے اللہ تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مومنین مومنات پہ اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے میرے اللہ تجھے جعفر قاسمی صاحب محترم کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اے میرے اللہ علماء حق بزرگان دین مہاراج اعظم رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے مومنین مومنات بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. اے میرے اللہ جناب سیدہ کی عظمت کا واسطہ, انوار خمسہ اہل طہار کی عظمت کا واسطہ, جتنے مومنین مومنات جو حاجات لے کے آئے ان کی سب کی حاجات پوری فرما. اے میرے اللہ تیرے گھر کو رونق بخشی کریم اللہ, ان تمام شرفا کے گھر میں اپنی رحمت نازل فرما. اے میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. پھر میرے اللہ تجھے بیت اللہ کی عظمت کا واسطہ میرے وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا. میرے اللہ میرے وطن عزیز کو عادل صالح مظلومین کے حامی و ناصر حکمران عطا فرما. اے میرے اللہ کائنات کے مظلومین کی مدد و نصرت فرما.
میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ حسنین سینی شاہ صاحب کا، پاک جناب سیدہ ان پہ اپنا خاص نظر کرم رکھے۔ اگر ان کو مختصر سے وقت کے لیے بس ہم نے کیک کاٹنا ہے آپ کی سربراہی میں، آپ بسم اللہ تشریف رکھیں۔ میں دو چار اپنے دوست احباب اپنے انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی جو تھوڑے سے لیٹ آئے ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ تو سب سے پہلے میں فقیر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اور استاد استاد بندی کے لیے میں شیخ کی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کہاں سے جی عباس صاحب آپ تشریف لے کے آئیے گا، مہربانی آپ کی، آپ تشریف لائیں۔ دستار بندی کے لیے میں عباس صاحب صاحب سے گزارش کروں گا کہ فقیر شاہ صاحب کی دستار بندی کیجیے گا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ میں انتہائی عزیز قابل احترام ماتمی صلاح قبلہ رانا عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ پاک پروردگار کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ہمارے علاقے کی شان جناب احمد جعفری صاحب، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لے کے آئیں۔ عرفان بھائی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لے کے آئیں۔ ہمارے انتہائی محلہ شیعہ کی جان قبلہ محترم سید صفدر شاہ صاحب، میں ان کو اظہار کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان سے بھی گزارش کروں گا وہ بھی تشریف لے کے آئیں۔ ہمارے وسن پورے کی رونق ماتمی صلاح قبلہ حسن حسین صاحب جو کسی تعلق کے محتاج نہیں، پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے، ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ میں جامعہ مسجد علامہ حیرو سے اپنے انتہائی قابل احترام بھائی منظور بھٹی صاحب سے گزارش کروں گا جو بھی تشریف لے کے آئیں۔ ہمارے حسانیہ علاقے سے ناظم شاہ صاحب تشریف لے کے آئے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان سے بھی گزارش کریں گے وہ بھی تشریف لے کے آئیں۔ ہمارے خواجہ دوستار وسط پورے سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے خواجہ عمران صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ خواجہ عمران صاحب سکندر دہلی صاحب سے گزارش ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سکندر دہلی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ ہمارے علاقے رام گلی سے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہمارے حسن شاہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ پاک پروردگار ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے علاقے میں ایک علاقہ سوامی نگر بھی ہے، اس سوامی نگر کی جان آتا بھائی، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لے کے آئیں۔ پاک جناب سیدہ ان پر اپنا خاص نظر کرم کریں، بہت پیارے بھائی ہیں، عزاداری کے ماشاءاللہ بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، دعا کو ان کے لیے جناب سیدہ آپ پہ راضی رہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ میں آپ سے ایک بات بتا دوں کہ آج کا یہ جو پروگرام جشن مولا کائنات منعقد کیا گیا ہے، یہ انجمن حسینیہ ٹرسٹ کے تمام اراکین کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے، اور تمام اراکین کے ساتھ ساتھ ہمارے مجالس محفل کے بچوں نے بھی اس میں بھرپور تعاون کیا۔ یہ جو آپ رونق دیکھ رہے ہیں یہ ان سب کی محنت ہے، تو آپ دعا کریں کہ انجمن حسینیہ ٹرسٹ کے جو ہمارے اراکین ہیں اور جن ہمارے اراکین کے بھائیوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں معاونت کی ہے، اور جو ہمارے مجالس محفل کے پروگرام کے مبنی نے ہمارے ساتھ معاونت کی ہے،
اور دیگر جو بھی ہمارے مولا کائنات کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم دلی طور پر ان کے مشکور ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں کہ پاک پروردگار کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق روزی میں اضافہ فرمائے، ان کے تمام اور حدین کو علیم میں جگہ عطا فرمائے. اب ایک ہمارا کیک کاٹنے کا چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے، آپ کی مہربانی. میں ہم نے نا تھوڑا سا اس کو اس طرح آرگنائز کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندے کی ایک نمائندگی ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ 5 ایک وفد کے ساتھ ہم کیک کاٹیں تاکہ ہر کسی کے دل ظاہر بھی نہ ہو. مہربانی آپ کی. ہمارے جو بھائی دستار بننے کے رہ گئے ہیں، میں ان کا معذرت خواہ ہوں. آپ صاحب آپ نہ جا رہے ہیں. میں قبلہ حسنین مہدی شاہ صاحب سے گزارش کروں گا معذرت. بار بار میرے منہ سے شاہ نکل جاتا. ہمارا ایک دوست ہیں، ان کا نام حسنین مہدی شاہ صاحب ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں. جی حسنین مہدی صاحب کے ساتھ میں اپنے انتہائی قابل احترام حسن نثار صاحب، عمران بھائی آپ سے بھی آپ کا تشریف لے کے سوال بھائی، علی باز بھائی آپ بھی تشریف لے کے آئیں، اور سبتے سیدی آپ بھی تشریف لے کے آئیں. میں نے پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم 2 دن اس کا میچ بنا لیتے ہیں. برائے خوشنودی محمد والے محمد آواز بلند برائے خوشنودی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آواز بلند میں باقی جو دیگر افراد ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا چلے ان کا ایک ہو جائے. مہربانی. عمران بھائی آپ نے جانا نہیں ہے، مہربانی آپ صرف 2 منٹ بس. جب آپ اتنا ویٹ کیا صرف 5 منٹ آپ ہوتے تھے. مہربانی. عرفان بھائی اور مرتجز بھائی میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آئیں. آپ کی مہربانی باس بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد والے محمد والے بلند صلوات. تھوڑی سی ہمیں بھی کورنگ دے دیجیے گا مہربانی. آؤ جی، آؤ بسم اللہ. آؤ جی سر جی آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی آپ اپنی ساتھ میں مہربانی. کمر بٹی صاحب آپ تشریف لائیں. آپ تشریف لائیں، آپ کی مہربانی ہے. ہمارے آپ کی مہربانی ہے. کئی بچوں کو بلایا.
जाइएगा। आगे मेहरबानी बच्चों की गुजारिश है, दस्तरखान लगा के जल्दी जल्दी नजरिया का एहतमाम करें, मौलवी के आगे और भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं माता